نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 38 پہ اور آیت نمبر 39 پہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا تھے، وہ وسیلہ کیا تھا؟ وہ وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آقا کریم کا نام دے کر رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اس میں آپ کے اور میرے لیے کیا پیغام کہ اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو ہم بھی آقا کریم کا وسیلہ دے کر رب سے توبہ جو ہے وہ اس کے طلبگار ہو سکتے ہیں، تو رب ہماری اس توبہ کو لازمی قبول کرے گا۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب حضرت آدم اور اماں حوا سے یہ غلطی ہوئی تو حضرت آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماں حوا کو اور شیطان کو جنت سے نیچے اتار دیا۔ جب وہ سب جنت سے نیچے اتر گئے، توبہ قبول ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین پر اب تم کو ایک معینہ مدت تک رہنا ہے۔ اب اس زمین میں تمہاری اولاد ہوگی، تمہاری اولاد آگے چلے گی، اور ایک محدود وقت تک کے لیے اے آدم تمہیں حوا کو اور شیطان کو اس زمین پر رہنا ہے۔ اب اس زمین پر جب آپ لوگ رہو گے تو ہوگا کیا؟ یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکائے گا، تمہیں میری راہ پر چلنے سے روکے گا۔ آدم اور آدم کی اولاد، تم نے کرنا کیا ہے؟ میں تمہاری طرف مختلف پیغامات بھیجوں گا۔ اگر آپ غور کریں، ساری ہسٹری پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ ان انبیاء کا کام کیا تھا؟ ان انبیاء کا کام تھا اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا۔ ناظرین، آج چونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ پیارے آقا کریم کا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے بندے آنا بند نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندے آج بھی اس دور کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی واضح پیغام دے رہا ہے۔ کیا واضح پیغام دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اے بندے، اس آیت کو جب میں پڑھوں تو پیغام میرے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہہ رہا ہے اے بندے، اگر تیرے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو تو نے اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اب اس کا مطلب رب میرے طرف پیغام بھیجے گا لازمی طور پر، کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا اور میرا فیصلہ نہیں۔ تو آپ کی زندگی کے اندر آپ تک پیغام لازمی پہنچنا ہے۔ پیغام پہنچنے کے 3 طریقے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے انالیسس میں ایک بات آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیغام پہنچنے کے 3 طریقے جو مجھے سمجھ آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی خواب کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، یا آپ تک پیغام پہنچائے گا اور کہے گا میرے بندے انج نہیں کرنا، انج کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ پہلا راستہ یہ ہو گیا۔ دوسرا راستہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام کے ذریعے آپ کی مدد۔ الہام کیا ہے؟ الہام کہتے ہیں خیال کو۔ وہ آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا، اپنا پیغام پہنچائے گا۔ مثلا آپ کو غلط کام کرنے لگے ہیں تو وہ فوراً آپ کے دماغ میں الہام بھیجے گا میرے بندے نہ کر،
تو رب نے اپنا پیغام تیرے تک پہنچا دیا، اب یہ آپ پر اور میرے پر ہے، ہم اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اس کو پک کرتے ہیں، اس کو پک نہیں کرتے۔ تیسری بات، یا وہ اپنا کوئی نیک بندہ آپ کی زندگی میں بھیج دے گا، اور وہ نیک بندہ کیا کرے گا، وہ رب اور اس کے رسول کے احکامات اور اسی کے پیغامات آپ تک پہنچائے گا۔ اگر میں ان پیغامات پر پیروی کرنے والا بن گیا، اگر میں نے رب کے پیغام کو ریسیو کر لیا، اسے ایکسپٹ کر لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو رب کہتا ہے میرے بندے میں تجھے 2 انعام دوں گا۔ اب یہاں پر بڑی غور طلب بات، سب سے پہلے رب کے پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور جب ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو رب کہتا ہے میرے بندے میں تجھے 2 انعام عطا کروں گا۔ وہ 2 انعام کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا انعام، رب کہتا ہے وہ بندہ جو میرے پیغام کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، میں اس پر سے خوف کو ہٹا دوں گا، اور اس پر جو غم والا پورشن ہے، جو اس کا غم کا فیکٹر ہے، میں اس کو بھی ختم کر دوں گا۔ ناظرین، یہ جو انسان ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف فنکشنز رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس انسان کے اندر جو سب سے خطرناک فنکشنز ہیں نا، ان خطرناک فنکشنز میں یہ 2 فنکشنز ہیں، ایک خوف ہے اور ایک غم ہے۔ رب کہتا ہے اگر تو نے میرے پیغام کو پک کر لیا، جو کہ میں اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہوں، ہمہ وقت میں اپنے پیغامات اپنے بندوں کی طرف مختلف طریقوں سے بھیجتا ہوں، اگر تو نے اس پیغام کو پک کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس پیغام پر کیا کیا، تو نے عمل کر لیا، تو رب کہتا ہے میں تیرے اس وجود کی زمین سے 2 فنکشنز آف کر دوں گا جو اس کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ وہ فنکشنز کون سے؟ رب کہتا ہے میں تیرے اس وجود کی زمین سے خوف کا بٹن بند کر دوں گا۔ خوف کا بٹن بند ہوگا تو اس کا مطلب میرے اندر سے خوف والا فنکشن نکل جائے گا۔ جب میں رب کے احکامات پر عمل کروں گا، اس کے پیغام کو پک کر لوں گا، تو رب کہتا ہے میں تیرے اندر سے جو غم والا فنکشن ہے نا، وہ بھی ختم کر دوں گا۔ اور ناظرین، اگر آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ خوف بھی بہت خطرناک چیز ہے، غم بھی بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے، کسی چیز کا خوف ہے، تو آپ اپنی پرفارمنس آپ کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غم لاحق ہو گیا ہے تو وہ آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو اچھی طرح اپنا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ادا کرنے نہیں دیتی۔ تو رب کہتا ہے اے بندے تو یہ کام کر لے، مطلب تو غور و فکر کر، جب تو غور و فکر کرے گا تو تو میرے پیغامات کو ریسیو کرنے والا بن جائے گا، اور جب تجھے میرے پیغامات مل جائیں تو ان سے ہٹنا نہیں ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرے گا تو میں بدلے میں تیرے اندر یہ 2 فنکشن بند کر دوں گا، تیرے سے خوف کو بھی دور کر دوں گا، اور میرے بندے میں تیرے سے غم کو بھی دور کر دوں گا۔ اگلی آیت میں چلیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں تو وہ دوزخی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین، کفر کا لغوی معنی پتہ کیا ہے؟ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا یا مٹانا۔ کفر کا لغوی معنی چھپانا یا مٹانا۔ ناظرین یہاں پر غور کیجئے گا، جو پیغام میں نے ریسیو کیا، اگر میں اس کو آگے کنورٹ نہیں کر رہا، میں اس کو اپنے اندر ہی چھپا لیتا ہوں، اپنے اندر ہی رکھتا ہوں، کسی دوسرے بندے کو وہ پیغام نہیں پہنچاتا، تو اس کا مطلب میں کفر کر رہا ہوں، میں کفر والوں میں ہوں۔ رب کے سلسلے کو سمجھیے کہ رب کتنے خوبصورت انداز سے اپنی باتوں کو سمجھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے میرے بندے تیری طرف پیغامات بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح بھیجے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سارا ایکسپلین کیا۔ پیغامات ہم تک آ گئے، ہم نے ان کو ریسیو کر لیا، اب ہم پر ہے ہم نے اس پر چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ رب کہتا ہے اگر تو چلے گا تو میں تیرے اندر سے 2 فنکشن آف کر دوں گا جو تیری باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ خوف والا فنکشن اور وہ غم والا فنکشن۔ اچھا، اگر تو جو ہدایت جو شعور تیرے تک پہنچ چکا
اگر وہ ہدایت، وہ شعور تو اپنے اندر ہی چھپا لے گا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو کفر کر رہا ہے۔ اور رب کہتا ہے جس نے کفر کیا، کفر کا مطلب جو شعور یا جو ہدایت تیرے تک پہنچی، وہ شعور ہدایت میں نے آگے نہ پہنچایا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، اس کا مطلب شعور میرے تک پہنچ گیا، ہدایت میرے تک پہنچ گئی، اگر میں نے اس پر عمل نہ کیا تو اس کا مطلب میں رب کی آیتوں کو، رب کی باتوں کو، رب کے کلام کو جھٹلا رہا ہوں۔ تو رب کہتا ہے اگر تو ایسا کرے گا نا تو پھر میں تجھے دوزخ میں ڈال دوں گا اور تو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو ناظرین، رب کے اس خوبصورت ربط کو سمجھیے گا، اگر ہمیں اس ربط کی سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے وہ ہے پیغامات۔ رب ہم تک اپنے پیغام بھیج رہا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام خواب کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، الہام کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نیک بندے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان پیغامات کو سمجھنا ہے، سمجھ کر خود کو رب کے احکامات کے آگے جھکانا ہے، بدلے میں مجھے انعام ملنا ہے۔ جب انعام ملے گا تو میرے اندر سے غم بھی نکل جائے گا، خوف بھی نکل جائے گا۔ غم اور خوف جب نکلے گا تو اگلا کام کیا ہے؟ میں نے وہ شعور، وہ ہدایت وہ آگے ٹرانسفر کرنی ہے۔ اگر نہیں کروں گا تو میں کفر کرنے والوں میں ہوں گا، اور کفر کرنے والوں سے رب بہت سختی سے پیش آئے گا۔ اور رب فرماتا ہے یہ جو کفر کرنے والے ہیں اور میری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، یہی وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں حق کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔